مسائل، مشکلات، انفرادی اجتماعی زندگی کے جتنے جو گوشے ہیں سب کو احاطہ کرتا ہے۔ مسجد اس کا جگہ ہے، عنوان بھی اصلاح معاشرہ اور مجلس ذکر دونوں ہیں۔ مولانا ولی محمد صاحب نے روشنی ڈالی اور ہم سب جانتے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا جو قرآن کریم میں مقصد حیات بتایا ہے کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں، ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جتنا یہ نظم ہے، چاند سورج اور یہ جو کچھ زمین آسمان، ساری چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے ہے اور انسانوں کی اطاعت میں فائدہ دینے کے لیے مصروف و مشغول ہے، اور انسان پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی تمام زندگی کو آخری حد تک اسی میں خرچ کرے، اسی میں صرف کرے۔ مختلف جو کچھ بھی طرق ہیں اس پر چل کر کے ہم اپنی زندگی کو زندگی سمجھیں اور اللہ کی عبادت میں اور اطاعت میں خرچ کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کیسے کامیاب ہو۔ اسلام نہ تو کسی کام کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسجد میں جا کر تسبیح لے لیں اور صرف اللہ اللہ ہی کریں، باقی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا نہ کریں۔ اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام ایک طریقہ دیتا ہے اور نیت کی درستگی، قلب کی درستگی، وہی کام کرنا۔ اور جو کچھ بھی اللہ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یہی عبادت ہے، یہی اطاعت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں رب ہوں تمہارا اور میری ہی عبادت کرو، تو عبادت کے جو طریقے ہیں، مقاصد ہیں، بنیادی جو امور ہیں عبادت کے، انہیں ہمیں معلوم کرنا، علم حاصل کرنا، یہ سب سے پہلے گھاٹی ہے، پہلی ضرورت ہے کہ علم توحید، اللہ کی ذات اور صفات کا علم، قلب کی جو حالت ہے اس میں کون سی چیزیں قلب کے لیے ضروری ہے اور کون سی چیزیں، کون سی صفات قلب کے لیے گندگیوں کا کام دے رہی ہے، اور صفات دل کو سے پاک کرنا اور علم شرعیت۔ تین چیزوں کا پہلے ہم علم حاصل کریں۔ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے ماں باپ سے حاصل کر لیا یا ماحول سے حاصل کر لیا وہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم توحید ایک علم ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا، اسے حاصل کرنا ہوگا۔ ہم عالم نہیں ہیں، بلکہ جانکاروں سے پتہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اور صفات کا علم کیا ہے۔ علم سر یعنی قلب کی جو کیفیت، قلب کی جو صفات ہے